تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصہ میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ عورت کی عزت شریف الطبع لوگ ہی کرتے ہیں، اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ بہشت کے کنارے اس کو جگہ دے دوں، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مزاح اور خوش طبعی ہی کرنے والا ہو، اس کو بہشت کے اندر گھر دلانے کا ضامن ہوں، اور جو شخص اپنا خلق سنوارے میں اس کو بہشت کے اوپر کے درجہ میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: دھوکہ دینے والا، بخیل اور احسان جتلانے والا۔ لڑائی جھگڑے کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے، مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے۔ دھاگا ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے، مگر درمیان میں گانٹھ پڑ جاتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ رشتوں کے درمیان گانٹھ نہ پڑنے پائے۔ ہمیشہ مضبوط رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کے پاس پہننے کو کپڑا، کھانے کو روٹی نہ بھی ہو، تب بھی آپ کے اندر کی خوبصورتی آپ کے الفاظ سے اور آپ کے انداز سے ظاہر ہو کر رہے گی۔ کچھ محبتیں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، خاموش خاموش، لیکن ان کی مہک ان کے ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان پورا سال اور 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ ایک پردہ اپنے ارد گرد بسنے والے افراد کے عیوب پر بھی ڈالا کیجیے۔ زندگی سہل ہوگی اور آخرت میں یقیناً آپ کے عیوب بھی چھپا لیے جائیں گے۔ باتوں کے انبار سے بہتر ہے وہ ایک عمل جس سے کسی کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی مثبت تبدیلی رونما ہو۔ جن رشتوں میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ان کی زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں۔ نہ جانے جس سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہے۔ اگر کوئی ماہر احساسات ہوتا نہ تو بات کبھی ماہر نفسیات تک نہ جاتی۔ ہر کوئی مرہم نہیں بن سکتا، دوسروں کے لیے مرہم بننا سیکھیں۔
جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو اور نہ مال کی۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کا اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ ذلت برداشت کرنے سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص بری ہی نہیں بلکہ مہلک بھی ہوتی ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ جب جسموں کے لیے موت ہی مقدر ہے تو شہادت کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ بہترین ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لہٰذا ایک اچھے والدین بننے کی کوشش کریں۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ دنیا کی سب سے قیمتی شے وہ خوشی ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یقین کریں باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ تمہارے ماں باپ بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو یقین مانو تم دنیا کے طاقتور انسان ہو۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے، اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جسے ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی اسے زمانہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اپنے باپ کی باتیں غور سے سنا کرو تاکہ دنیا کی باتیں نہ سننی پڑیں۔
اپنی زبان کی تیزی ان والدین پہ مت چلاؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ وفا کرنی ہے تو ماں باپ سے کرو۔ دنیا آپ کو تب ہی پیار کرے گی جب آپ کے پاس دنیا والوں کے لیے کچھ ہوگا۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتا۔